جانے لگی، کیونکہ جس کی وجہ سے، جس سے نکاح کی وجہ سے اس نے ہجرت کی تھی، اب وہ کیا ہے کہ وہ شخص، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ بات مشہور ہوئی، تو چنانچہ اس شخص کو مہاجر ام قیس کہا جانے لگا، اور یہ شخص اس لقب سے اس قدر مشہور ہوا کہ اس کا اصلی نام کسی کو یاد نہ ہوا۔ اب چنانچہ اس کا نام ہر جگہ کتب میں مہاجر ام قیس لکھا جاتا ہے، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں بھی اس شخص کا اصل نام نہیں ہوتا۔ جب اس واقعے کی خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے اس شخص کو تنبیہ و ہدایت کے لیے دوران خطبہ یہ ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب یاد رکھیے گا، آقا کریم علیہ السلام کے جو سمجھانے کا انداز تھا وہ دو طرح سے تھا۔ آپ یا تو تنہائی میں بلا کر اس شخص کو تنبیہ فرماتے، یا پھر دوران خطبہ اگر بات اس طرح کی ہوتی کہ وہ تمام لوگوں کے لیے سمجھنے کا باعث ہوتی تو آپ دوران خطبہ اس بات کو ارشاد فرماتے، جس شخص کے حوالے سے ہو رہی ہوتی اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی، دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ فائدے کا باعث ہوتی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا ثواب تو نیتوں پر موقوف ہے، لہذا جو شخص جس نیت سے ہجرت کرتا ہے اس کو وہی ملے گا۔ اس کے بعد اب میں آپ کو یہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے یہ حوالہ اس حدیث کے ارشاد کا باعث تھا۔ اس کے بعد ہم شرح حدیث پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں۔ اب نیت کے ارادے سے اگر دیکھا جائے تو اعمال دو قسم کے ہیں، اچھے اعمال اور برے اعمال۔ برا عمل خواہ اچھی نیت سے بھی کیا جائے، ایک دو جگہ پر ایسا ہے جس طرح کہ جھوٹ بولنا، مطلب کسی جگہ پر مسلطن کسی کی صلح کروانے کے لیے، تو وہ جائز ہے، لیکن کوئی بھی برا عمل خواہ بری نیت سے کیا جائے یا اچھی نیت سے، اس کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہی ہوگا۔ لیکن اسی طرح اگر اچھا عمل اس کے پیچھے اچھی نیت موجود نہ ہو، اچھا عمل کیا اس کے پیچھے اچھی نیت موجود نہیں ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب انسان جو عمل کرتا ہے، دیکھیں ایک پہرے دار ہے نا، وہ جاگتا ہے، وہ رات بھر جاگتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا، جاگ وہ بھی رہا۔ ایک چور ہے، رات بھر وہ بھی جاگتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ لوگوں کو لوٹنا۔ اب جاگنا کام دونوں کا ہے، فرق کہاں پہ آیا؟ نیت عمل میں فرق آ جاتا ہے، نیت عمل میں۔ اب پہرے دار کی جو نیت ہے وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ہے، اور چور کی جو نیت ہے وہ لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی طرح انسان اپنے اعضاء سے عمل کرتا ہے، اعمال عبادت کے ہوں یا عادات کے ہوں، ان سب اعمال پر ثواب اسی وقت ملے گا جب ان اعمال کو تقرب اللہ اور رضائے الہی پر اس کی طلب کے لیے کیا جائے گا۔ اور اس کی نیت کیا ہوگی؟ کوئی عمل خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جتنا بھی اچھا ہوگا، جب تک اس کی نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہ ہوگی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے وہ عمل نہ کیا جائے گا، بلکہ ریاکاری یا شہرت یا لذت نفس یا کسی اور غرض فاسدہ کے لیے کیا جائے گا، تو وہ نیت، وہ عمل چاہے کتنا بھی اچھا ہے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ مثلا کوئی شخص نماز پڑھا، نماز ایک ایسا بہترین اور اچھا عمل ہے، ایسا قاری خیر ہے اور اہم فریضہ بھی ہے، افضل عبادت بھی ہے۔ اگر یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے باعث کی جائے، اس میں قرب الہی اور رحمت خدا بندی حاصل ہونے کا امکان ہے، اور اگر یہ نماز ریاکاری کے لیے، خود کو نیک اور اچھا کہلانے کے لیے کی جائے تو یہی عبادت کیا ہوگی؟ ایک تو وہ ضائع ہو جائے گی، ہمارا
عبادت بھی رائے گا جائے گی، اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہمیں ریاکاری کا گناہ جو ہے وہ ملے گا، جب وہ اس غرض سے کیا جائے کہ اس میں دنیا کا کوئی بھی لالچ ہو۔ اب دیکھیں ایک انسان ہے وہ مطلب ہجرت کرتا ہے، اس کا ارادہ اپنا مال بیچنے کا، مال تجارت بیچنے کا ہے، یا وہ کہیں پر کمانے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر وہ یہ نیت کر لے کہ میں یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، مال حلال کمانے کے لیے، اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کو اس کام کا اجر بھی ملے گا، ورنہ ہجرت تو وہ کر ہی لے گا، لیکن اس کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے، حرام سے بچنے اور حلال کو حاصل کرنے کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ محنت وہ پوری کرے گا لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا۔ اب غرض یہ ہے کہ اچھا عمل اچھی نیت سے لائق ثواب، اور برا عمل بری نیت سے باعث عذاب ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہیں جن کے اعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ عمل کریں گے تو کل قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بتاؤ، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں باری تعالیٰ تم نے مجھے یہ نعمت دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ تم نے یہ کام کس لیے کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے تیری رضا دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا، تعالیٰ تیری رضا کی خاطر میں نے دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، بلکہ تم نے یہ اس لیے سیکھا کہ تجھے طرح طرح کے اعزازات ملے، تو نے یہ اس لیے سکھایا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تجھے قاری کہیں، تیری عزت و اکرام ہو۔ سو تمہاری نیت کا پھل، اس کا ثمر دنیا میں مل گیا، یعنی جو کچھ تم نے کیا تھا اس کا اجر تمہیں دنیا میں مل گیا، یعنی لوگوں نے تمہیں عالم کہا، تمہاری عزت کی، تمہاری تقریب کی۔ اب تمہارا اس نعمت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی اس اجر و ثواب میں جو اس عمل کے لیے تھا، اگر نیت خالصاً اللہ کے لیے ہوتی، اس کی رضا کے لیے ہوتی۔ ہم نے علم دین سیکھنا ہے، اس کے پیچھے نیت کیا؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھ رہے ہیں، پھر ہمیں اس کا اجر ملے گا، ورنہ یہ ہماری ساری محنت رائے نہ جائے۔ اگر ہم صرف دنیاوی شہرت کے لیے، عزت و تقریب کے لیے، صرف اپنی عزت و شہرت کی خاطر، یا اس میں کوئی مال کی غرض ہے، اس خاطر سے ہم جتنی ہی محنت کریں، اور کتنی ہی اچھی بات کریں، وہ بات رہے بلند میں قبول نہیں ہوگی، اس کا ہمیں برابر اجر و صلہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کا صلہ اسی وقت ملے گا جب ہماری نیت، ہمارے دل کا ارادہ صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہوگی۔ اب تیسرا شخص ایسا مالدار آدمی لانا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع روزی دی ہوگی اور اس نے بڑا مال صدقہ بھی کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ میں نے تجھے فلاں نعمتیں نہیں دی؟ وہ عرض کرے گا یا باری تعالیٰ بے شک تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، اور میں نے اس میں سے تیرے رستے میں ایک بن کے حساب مال خرچ کیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تمہاری نیت اس مال کو خرچ کرنے میں دنیا کی ریاکاری اور شہرت کی تھی، تاکہ لوگ تمہیں سخی کہیں، تمہیں مالدار کہیں، سو وہ تمہیں کہہ لیا گیا۔ اب اس اجر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں جو صدقہ کرنے پر یا جو مال خرچ کرنے پر تمہیں ملنا تھا۔ اب اسی طرح اچھی نیت کا جو عمل ہے اس کا اجر بھی اچھا ملے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم گھر بناتے ہیں، گھر میں ونڈو ہی روشن دان کوئی باری رکھتے ہیں، اب ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے روشنی آئے گی، اس میں سے ہوا آئے گی، یہ ایگزاسٹ کے لیے رکھا گیا ہے، تو وہ ہوا تو آنی ہی ہے، روشنی بھی آنی ہی ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ اس وجہ سے ہم یہ رکھ رہے ہیں
کہ ہمیں اس میں سے اذان کی آواز آئے گی، جب تک وہ رہے گا ہمیں اس نیت کا اجر ملے گا. یعنی ہماری نیت اگر اچھی ہو جائے، ہمارا ہر کام اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کوئی مطلب نہ ہو، ہمارا دنیا سے کوئی سروکار نہ ہو. ایک عالم جب عالم بن جاتا ہے، دنیا اس کو عالم ہی کہے گی، اگرچہ اس کی نیت دنیا کی ہے یا نہیں. اگر وہی شخص اپنی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ لے، ایک عبادت کرنے والا عبادت کرتے ہوئے یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، آپ یہ بھی نیت نہ کریں. میں تو یہ کہوں گی کہ ہمیں عبادت کے لیے یہ بھی نیت نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس پر طرح طرح کی نعمتیں ہمیں ملیں گی، ہمیں اجر و ثواب ملے گا، بلکہ دعا میں ہمیشہ اللہ سے یہ مانگیے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا چاہیے. اور جس کام میں، جس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل حال ہوگی، میرا خیال ہے کہ پھر اسے اور کسی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اسے دنیا کی کسی چیز کی غرض نہیں رہے گی. اسی طرح اب کچھ لوگوں کے نامہ اعمال جو ہے وہ فرشتے اٹھا کے لائیں گے. اب وہ فرشتے جو ہے وہ عمل لکھتے ہیں. فرشتہ عرض کرتا ہے خداوند یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. اب فرشتہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ عمل تو اس بندے نے نہیں کیا. اللہ فرماتا ہے اس نے اس عمل کی نیت کی. یعنی کوئی شخص اپنی زندگی میں یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ مجھے موقع دے، میں جہاد کروں گا، اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا. اب وہ بسترے چارپائی پر یعنی بسترے مرگ پر مر جاتا ہے، یعنی وہ جہاد نہیں کرتا، وہ شہید نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شہید کے برابر اجر دے. سبحان اللہ. کس لیے؟ کہ اس نے نیت کی. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں نیت کا اتنا بڑا جو ہے نا وہ درجہ ہے، اتنا بڑا، اتنی نیت کی فضیلت ہے کہ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں کسی اچھے کام کی، صرف نیت کر لیتے ہیں، ہمیں اس نیت کا جو اجر ہے وہ مل جائے. اگر وہ کام نہیں بھی کرتے، اگرچہ ہم وہ کام نہیں بھی کرتے، صرف نیت کر لیتے ہیں، ہمیں اس کا اجر مل جائے گا. اب بعض میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نامہ اعمال جو ہے وہ لائے جائیں گے، اس میں بڑی ساری نیکیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو پھینک دو. اب فرشتے کہیں گے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے لیکن اس میں بڑی خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں سے کوئی ایک عمل بھی میری رضا اور خوشنودی کی خاطر نہیں کیا. استغفر اللہ، انسان کی تمام زندگی کی محنت رائے گا. آپ سوچئے ایک شخص ساری زندگی ایک کام کرنے میں گزار دیتا ہے، لیکن اینڈ پر جب اس کو اس کا پھل ملنا ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا. صرف کس وجہ سے؟ اس کے دل میں جو قصد تھا نا، جو اس کے دل میں ارادہ تھا وہ نیک نہیں تھا. نیک ارادے سے نکاح کریں گے اس کا اجر ملے گا. نکاح کے لیے ارادہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نکاح کریں، سنت رسول ادا کریں، ہمیں اجر مل جائے گا. اب اسی طرح اگر ہم ایک کام کی 10 نیتیں کر لیتے ہیں، خواتین کھانا بناتی ہیں، کھانا بنانے میں بھی اگر ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اپنے خاوند کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہوئے میں یہ کام کر رہی ہوں، وہ کھانا تو ہم نے بنانا ہی ہے، اگرچہ دل میں غصہ اور بغض رکھ کر بنا، یا پھر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے خاوند کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کی وجہ سے خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں تو اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا. گھر سنبھالنا، بچے سنبھالنا، یہ کام بھی ہم نے روزمرہ کے کرنے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اگر ہم نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی کی کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ صحابیات نے بھی یہ کام کیے. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ کام کیے. ہم بھی ان پاک بیویوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر
کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا اور اس کا اجر بھی ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنا ہر کام اخلاص نیت سے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہر کیے گئے کام پر اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین.